خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں اتوار کو جمعیت علماء اسلام کے ایک مقامی کنونشن کے دوران حکام کے مطابق خودکش حملے میں 40 سے زائد افراد جان سے جا چکے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جے یو آئی یا کسی مذہبی تنظیم کے جلسے کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ اب تک اس دھماکے کی ذمہ داری کسی شدت پسند تنظیم نے قبول نہیں کی، تاہم کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی اور ٹی ٹی پی کے سابق دھڑے جماعت الاحرار کے کمانڈر اور مرکزی ٹی ٹی پی کے شورا کے رکن عمر خراسانی نے اس دھماکے کی مذمت کی ہے۔ اس دھماکے کی سیاسی رہنماؤں کی جانب سے شدید مذمت کی گئی، جبکہ سعودی عرب اور امریکہ نے بھی اپنے بیانات میں باجوڑ حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس مشکل وقت میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہونے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ شدت پسند تنظیمیں مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف مثبت رجحان رکھتی ہیں، تاہم حالیہ کچھ عرصے کے دوران اور ماضی میں بھی پاکستان میں مذہبی سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام کی بات کی جائے تو اس جماعت کی تقاریب کو 2011 میں ایک دن میں 2 مرتبہ نشانہ بنایا گیا تھا۔ بعد میں بھی جے یو آئی پر کئی حملے ہوئے۔ 1 اپریل 2011 کو جے یو آئی کی جانب سے خیبر پختونخوا میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا تھا، جس میں پارٹی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی شرکت کی تھی۔ اس جلسے میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد جان سے گئے تھے اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ اسی دن دوپہر کے بعد مولانا فضل الرحمان ضلع چارسدہ میں ایک اور تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی ریلی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 13 افراد جان سے گئے اور 30 کے قریب زخمی ہو گئے۔ 5 مئی 2013 کو پاکستان میں انتخابی مہمات جاری تھیں اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے اسی سلسلے میں ضلع کرم میں جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں دھماکے کے نتیجے میں 23 افراد جان سے گئے تھے اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ اس دھماکے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا ہدف جلسہ نہیں بلکہ کرم کی سیاسی شخصیت منیر اورکزئی تھے۔ جے یو آئی کی سیاسی ریلی کو 2014 میں بھی کوئٹہ میں نشانہ بنایا گیا اور پولیس کے مطابق شدت پسندوں کا نشانہ مولانا فضل الرحمان تھے۔ اس دھماکے میں 11 افراد جان سے گئے تھے، جبکہ 30 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ دھماکے کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی تھی۔ جے یو آئی کے مرکزی رہنما اور خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ اکرم خان درانی کی ریلی پر ان کے آبائی ضلع بنو میں حملہ ہوا تھا۔ اس دھماکے میں وہ خود تو محفوظ رہے، لیکن ان کی سیکیورٹی پر مامور 2 گارڈ جان سے چلے گئے۔ 2018 میں ضلع بنو میں جے یو آئی کے اکرم خان درانی کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ محفوظ رہے۔ اس وقت اکرم خان درانی جنوبی وزیرستان میں انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک تقریب میں شرکت کر کے واپس بنو جا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق اس دھماکے میں 4 افراد جان سے گئے اور 31 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ اکرم درانی اس وقت حلقہ NA 35 سے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے۔ جے یو آئی کے علاوہ پاکستان کی مذہبی سیاسی پارٹی جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق کے قافلے پر بھی رواں سال مئی میں بلوچستان کے ضلع زوب میں حملہ ہوا تھا، جس میں 6 افراد زخمی ہوئے تھے۔